باب نمبر 12 ہیں اہل علم کے لیے تعلیمی اوقات کی تعین کرنا۔ بخاری شریف جلد 1 حدیث نمبر 70 ہے۔ حضرت ابو وائل سے روایت ہے، انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں روزانہ واعظ و نصیحت فرمایا کریں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کام سے یہ چیز مانع ہے کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور میں پند و نصیحت میں تمہارے جذبات کا خیال رکھتا ہوں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعظ کرتے وقت ہمارے جذبات کا خیال رکھتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں۔ باب نمبر 13 ہے، جس کے ساتھ اللہ بلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث نمبر 71 ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے دوران خطبہ میں کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت کر دیتا ہے، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، اور دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور اسلام کی یہ جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو ان کا مخالف ہوگا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں ضمن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بعض حضرات اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں بس، لیکن اتنے سے الفاظ کے ساتھ کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے، یعنی وہ اس سے یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رزق تقسیم کر رہے ہیں اس دنیا میں، جبکہ یہ سراسر غلط بات ہے۔ آپ حدیث کو غور سے اور پورا پڑھیں تو اوپر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ میں نے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، یعنی یہاں پہ دین کی سمجھ اور علم کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ کسی طرف رزق کا ذکر نہیں آ رہا، نہ ہی غیب میں مدد کرنے کا کوئی اشارہ ہے۔ باب نمبر 14 ہے، علم میں فہم و بصیرت کا بیان۔ حدیث نمبر 72 ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے تک رہا، لیکن میں نے انہیں ایک حدیث کے سوا اور کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ انہوں نے کہا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ کی خدمت میں کھجور کا گودا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ بتاؤں وہ کھجور ہے، لیکن میں لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا، اسی لیے خاموش رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ باب نمبر 15 ہے، علم و حکمت میں رشک کرنا۔ حدیث نمبر 73 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک جائز نہیں مگر دو آدمیوں کی خصلتوں پر، ایک اس شخص کی عادت پر جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے رائے حق میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرے اس شخص کی عادت پر جسے اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دے رکھا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ فائدہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان میں لفظ غبطہ بڑھا دیا جس کے معنی رشک کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں لفظ حسد اپنے معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ وہ غبطہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اسی حدیث میں یہ اضافہ موجود ہے کہ جب اس کا پڑوسی اس کا قرآن پڑھنا یا پڑھانا دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی قرآن کی یہ دولت ملے تو میں بھی اسی طرح کروں جس طرح وہ کرتا ہے۔